بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ثواب روزہ سے محروم لوگ کون؟ سامعین محترم، ہم میں سے روزہ تو بہت سارے لوگ رکھتے ہیں، مگر کچھ بد نصیب لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کا روزہ اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتے۔ ہم چند ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ پر عدم ایمان۔ جن لوگوں کا اللہ پر ایمان درست نہیں ہے، ایسے لوگوں کا روزہ اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتے، کیونکہ اعمال کی قبولیت کی جو پہلی شرط ہے وہ اللہ پر ایمان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ ہو تو جتنے مرضی نیک کام کرتے جائیں وہ عند اللہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ جو بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی دیں گے اور آخرت میں بھی ان کے اعمال کا بہترین اجر ہم دیں گے۔ تو سب سے پہلی شرط اللہ رب العالمین پر ایمان ہے، اللہ کی ذات پر، اللہ رب العالمین کی صفات پر، اللہ کی توحید پر، اللہ کی جنت اور جہنم پر، مر کر دوبارہ اٹھنے پر، ویسا ایمان جیسا ایمان اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن کریم میں لانے کا حکم دیا ہے۔ ایمان ویسا ہوگا تو سارے عمل قبول ہوں گے اور ثواب ہوگا۔ عدم ایمان کی وجہ سے کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اور دوسرے نمبر پر اخلاص کا فقدان۔ جن لوگوں میں اخلاص نہیں ہے وہ مخلص نہیں ہے، کیونکہ اخلاص خالصتاً روزہ اللہ رب العالمین کے لیے ہو، لیکن اگر اس میں مقصود دنیا کا حصول ہو، ریاکاری ہو، غیر اللہ کی خوشنودی ہو، تو پھر انسان اس کے اجر سے محروم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ہر عمل میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے، جس کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں صرف میں نے یہ حکم دیا ہے کہ مخلص ہو کر، خالص ہو کر میری عبادت کرو، اس عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، اور اس عبادت کا مقصد بھی صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہو۔ کسی اور کو دکھلانا اگر مقصود ہو، کسی دوسرے کو راضی کرنا ہو، یا اپنے آپ کی شہرت مقصود ہو، تو اللہ رب العالمین کو ایسا عمل قبول نہیں ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، بس اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، اور فرمایا کہ خبردار اللہ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے۔ اور اسی طرح مخالفت سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جو بندہ مخالفت کرتا ہے، ایسے بندے کا بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ روزہ اور باقی تمام اعمال کی قبولیت کی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر ہمارا کیا ہوا عمل سنت رسول کے مطابق نہ ہوا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس بندے نے بھی کوئی ایسا عمل کیا کہ جو ہمارے طریقے پر نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ تو روزہ اور جتنے بھی نیکی کے کام ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر ہوں گے تو وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوں گے۔ تو روزے کی قبولیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہماری سحری، ہماری افطاری، ہمارے دن اور رات کے معمولات، ہمارا سارا دن وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت میں نہ گزرے۔ اور اسی طرح عمل کی قبولیت کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ احتساب فی العمل ہو، عمل اپنا محاسبہ کرنے کی نیت سے ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ عمل صالح سے اجر کی امید کی جائے۔ احادیث نبویہ میں احتساب کا ذکر کثرت سے آتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس بندے نے رمضان کا قیام کیا اپنا محاسبہ کرنے کی نیت سے، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، اپنے آپ کو سدھارنے کی نیت سے کہ میں اپنے یہ روزے رکھ کے اپنی زندگی کو سنواروں گا، میرے اندر جو خامیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، ان کو میں دور کروں گا، اس نیت سے جس بندے نے روزے رکھے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا
गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, जिस बंदे ने लैलतुल क़द्र की रात का क़याम किया ईमान की हालत में और अपना मुहासबा करते हुए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को ऊंचा बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त लाइन पर लाने के लिए कि मैंने ये क़याम करना है, अपने साबिक़ा ज़िंदगी के गुनाहों की मैंने माफ़ियाँ मांगनी है और आइंदा से अल्लाह से अहद करना है कि अल्लाह आइंदा ज़िंदगी जो गुज़रेगी वो तेरे फर्माबरदारी में गुज़रेगी। तो एहतिसाब, जिस बंदे की नीयत ये हो कि मैंने अपने आप को दुरुस्त करना है और अल्लाह से सवाब लेना है, तो उस बंदे के रोज़े कबूल होंगे। और इसी तरह जिस इंसान का रिज़्क हराम का है, जिसकी रोज़ी हराम की है, कारोबार उसका हराम का है, उसका भी कोई अमल, रोज़ा भी और कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होता। जो सूदी लेन देन करता है, सूदी मामलात करता है, सूद लेता है या देता है या कर्ज़े लेता है बैंक से, बीमा पॉलिसी और जितनी भी सूद की सूरतें हैं उनमें वो शरीक है, या दुकान पर बैठकर वो झूठ बोलकर सौदे बेचता है, या दूसरों की ज़मीनों पर उसने नाजायज़ कब्ज़े किए हुए हैं, नाजायज़ किसी का माल उसने हथियाया है, तो ऐसे इंसान की कोई भी नेकी अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं फरमाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि एक बंदा बहुत लंबा सफ़र करता है, दूर दराज का सफ़र करके जाता है, और मुहद्दिसीन ने सफ़र से मुराद हज का सफ़र लिया है कि हज करने के लिए दूर दराज का सफ़र करके वो मैदान अरफ़ात में पहुंचा हुआ है और बड़ा ज़ोर लगा के वो जबल रहमत पर चढ़ गया है, और अल्लाह ताला फरमाते हैं अशअसा अग़बरा, उसके बाल भी परागंदा हैं और उसके कपड़ों पर भी धूल पड़ी हुई है, और वो अपने मद्दा यदहु इलस्समा, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाकर कहता है या रब या रब, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आवाज़ें आती हैं कि मतअमुहु हरामुन मशरबुहु हरामुन मलबसुहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। अल्लाह फरमाते हैं कि इसका खाना हराम का, इसका पीना हराम का, इसके कपड़े हराम के, और ये इसका जो जिस्म है ये हराम की परवरिश से पला हुआ है, तो इसकी दुआएं कैसे कबूल हों। तो कितनी बड़ी फजीलत है कि उस मैदान अरफ़ात में पहुंचा हुआ है जहां पर हर इंसान की दुआ को कबूल कर लिया जाता है, और दिन भी दुआ की कबूलियत का है, लेकिन अगर उसका रिज़्क हराम का है, कपड़े हराम के हैं, पीना पहनना खाना सब हराम का, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वहाँ पर भी दुआ कबूल नहीं फरमाते। तो अमल की कबूलियत की शराइत में से ये है कि इंसान का रिज़्क हलाल का हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने रसूलों को भी ये हुक्म दिया कि या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ए मेरे रसूलों पहले हलाल खाओ फिर वअमलू सालिहा, नेक अमल करो। तो रोज़े की कबूलियत के लिए ज़रूरी है कि हमारा रिज़्क हलाल का हो। जिस बंदे की रोज़ी हराम की है, उसकी सहरी और इफ्तारी में जो कुछ खा रहा है वो हराम के पैसों से ख़रीदा हुआ है, तो उसका रोज़ा कतन अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होगा। और इसी तरह अगली बात, जो इंसान क़ता ताल्लुक़ी करता है, रिश्तेदारों से रिश्तेदारियाँ तोड़ता है, उसके भी रोज़ा और कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होगा। रिश्तेदारियों को तोड़ने वाला, क़ता ताल्लुक़ी करने वाला, तो रोज़ेदार के लिए ज़रूरी है कि वो अपने भाइयों, दोस्तों, अज़ीज़ों और करीबियों में से किसी के साथ भी अगर उसने अपनी क़ता ताल्लुक़ी की हुई है, वो उस किसी से नाराज़ है, तो वो जाकर उनको मना ले। उससे कोई नाराज़ हैं तो उनसे भी जाकर सुलह कर दे। अगर गलती इससे हुई है, रोज़ेदार से गलती हुई है, तो जाकर अपनी गलती की माफ़ी मांग ले। अगर दूसरों ने इसके साथ ज़्यादती की है तो फिर उनको माफ़ कर दे और क़ता ताल्लुक़ी न रखे, क्योंकि क़ता ताल्लुक़ी करने वाले की कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि हर सोमवार तुफ़्तहु अब्वाबुल जन्नह यौमुल इस्नैन व यौमुल ख़मीस, कि हर सोमवार और जुमेरात के दिन जन्नत के दरवाज़े खोले जाते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सब इंसानों के नेकियां और आमाल पेश किए जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हर उस बंदे को माफ़ कर देते हैं जिसने अल्लाह के साथ शिरक नहीं किया होता, सिवाय उस बंदे के कि उसके और उसके मुसलमान भाई के दरमियान कोई रंजिश है, तो फ़ैसला ये किया जाता है कि दोनों को मोहलत दो, अगर आपस में ये सुलह करते हैं तो इन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। अगर ये दो भाई आपस में सुलह नहीं करते, एक दूसरे के साथ क़ता ताल्लुक़ी ख़त्म नहीं करते, तो इनके आमाल अल्लाह फरमाते मेरे पास न ले आओ। तो मेरे भाई और दोस्तों, हम देखें कि आज हमारे माशरे में किस कदर हमारे दिल सख्त हो चुके हैं कि अपने भाइयों के साथ छोटी छोटी बात को बहाना बना के साल तक नहीं बोलते, क़ता ताल्लुक़ियाँ कर देते हैं। बाज़ लोग तो इस कदर, इस हद तक लफ्ज़ बोलते हैं कि हमारा तो इनके साथ अब मरना जीना ख़त्म है,
ہم نے آنا ہی نہیں، یہ مر گئے تو ہم نے ان کے جنازے ہی نہیں پڑھنے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے، ہم نے نفرتیں پال کے ایک دوسرے کے ساتھ حسد اور بغض رکھ کے کیا کرنا ہے؟ تو اپنے روزوں کا اجر اگر پانا چاہتے ہیں تو قطع تعلقیاں ختم کریں، اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں سے صلح کریں، تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے روزوں کا اجر دیں۔ اور اسی طرح وہ بندہ جو حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتا، اس کے بھی کوئی بھی نیکی، روزہ اور کوئی بھی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ روزہ دار کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کا بھی وہ خیال رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے ایک دن اپنے صحابہ سے پوچھا، اتدرون ما المفلس، آپ جانتے ہیں کہ مفلس انسان کون ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ مفلس تو وہ ہے فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ جس کے پاس کوئی درہم و دینار نہ ہو، کوئی پیسہ روپیہ اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس شخص وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سی نیکیاں، روزے، زکوٰۃ، خیرات لے کر آئے گا، لیکن اس کا حال ایسے ہوگا کہ کسی کا مال اس نے کھایا ہوگا، کسی کا خون ناحق بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، یہ بندوں کے حقوق کا اس نے خیال نہیں رکھا ہوگا، کسی کے مال پر قبضہ کر لیا، کسی کو جھوٹ بول کر سودا بیچ دیا، کسی کو ناحق مار دیا۔ تو لہٰذا قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جب یہ آئے گا نیکیاں لے کر، روزے لے کر، زکوٰتیں لے کر، صدقات لے کر، تو حق لینے والے بھی آئیں گے اللہ کی عدالت میں، آ کر کہیں گے، اللہ اس تیرے نمازی بندے نے مجھے گالی دی تھی۔ کوئی آ کر کہے گا، اللہ تیرے نمازی بندے نے میری زمین پر قبضہ کر دیا تھا، اللہ تیرے اس نمازی نے مجھے گالی دی تھی، میرے اوپر تہمت لگائی تھی۔ سارے حق لینے والے اللہ کی عدالت میں آئیں گے، تو اللہ رب العالمین اس نمازی انسان کی نمازیں اٹھا کر، جن کے حق دینے ہیں، جن کو گالیاں دیتا رہا، جن کو برا بھلا کہتا رہا، جن کے مال پر قبضے کرتا رہا، جن کو ستاتا رہا، ان کو دے دی جائیں گی۔ یہ نمازیں یہ پڑھتا رہا، روزے یہ رکھتا رہا، صدقات یہ کرتا رہا، اب لے وہ جائیں گے حقوق العباد کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے۔ پھر ایسے ہوگا کہ اس کی نمازیں، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حق لینے والے ابھی باقی ہوں گے۔ پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر جن کے حق اس نے دینے ہیں ان کے گناہ اٹھائے جائیں گے اور اس نمازی پر لاد کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اس نمازی انسان کو اس پر لوگوں دوسروں کے گناہ ڈال کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کا مفلس ترین انسان یہ ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں، لوگوں کے حق دیں، کسی کے مال پر ناجائز قبضہ نہ کریں، کسی کو نہ حق نہ ماریں، کسی کو گالی نہ دیں، کسی کا دل نہ توڑیں، کسی کو نہ ستائیں، تاکہ ہمارے روزے کا ثواب کھوٹا نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔